الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا الآية الذين ضل سعيهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا میں تمہیں خبر دوں ان لوگوں کے متعلق جو اعمال کے اعتبار سے سراسر نقصان میں ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی ضائع ہو گئیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کا اور انکار کیا اس کی ملاقات کا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ پس ضائع ہو گئے ان کے سب اعمال فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا پس ہم ان کی خاطر قیامت کے دن ترازو ہی قائم نہیں کریں گے ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَہنم بدلہ ہے ان کا دوزخ بما کفروا اس لیے کہ وہ کافر ہو گئے واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا اور انہوں نے میری آیات اور میرے پیغمبروں کا مذاق اڑایا صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه گرامی قدر سامعین حضرات محترم گزشتہ سبق میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ حسب سابق جیسا کہ گزشتہ چند دروس میں یہ بات بیان ہو چکی تھی اور پچھلے درس سے پھر اسی کا ایک تسلسل شروع ہوا تھا کہ اللہ جل جلالہ کا یہ ضابطہ اور قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے. اللہ تبارک و تعالی رحیم و کریم ذات ہے اور اس کی گرفت سے زیادہ وسیع اس کی رحمت ہے.
اس کی ناراضگی سے زیادہ طاقتور اس کی عنایات ہیں، اس کی رحمتیں ہیں، اس کی مہربانیاں ہیں۔ اسی لیے ایک قانون بنا دیا قرآن مقدس میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، میرے بندوں سے اگر گناہ ہوں گے، گناہوں کے بعد اگر میرے بندے نیک اعمال کرنے لگیں گے تو ان کی نیکیوں کی برکت سے میں اللہ ان کے گناہ مٹا دوں گا۔ نیکیاں کیا ہیں؟ گناہوں کے مٹ جانے کا سبب ہیں۔ گویا کہ گناہ مٹ جاتے ہیں اور نیکیاں سلامت رہ جاتی ہیں۔ یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اللہ جل جلالہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ نیکیاں گناہوں پر غالب ہیں، جیسے اللہ کا غصہ مغلوب اور اللہ کی رحمت اس پر غالب، ایسے گناہ کم طاقتور ہیں، مغلوب ہیں، نیکیوں کے مقابلہ میں نیکیوں میں طاقت بھی زیادہ ہے اور نیکیاں گناہوں پر غالب بھی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ 4 گناہ ایسے ہیں جو بہت طاقتور ہیں، بہت طاقتور ہیں۔ اللہ اکبر۔ 4 گناہ ایسے ہیں کہ بڑی سے بڑی نیکی بھی ان کے سامنے آئے گی تو وہ گناہ اس بڑی سے بڑی نیکی کو بھی لقمہ بنا کے کھا جائیں گے۔ 4 گناہ ہلاکت خیز ہیں، 4 گناہ تباہ کن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تباہی سے ہمیں بچائے۔ نیکیوں کے انبار بھی ہوں گے، نیکیوں کے دفاتر بھی اگر انسان لے کر کے آئے گا، لیکن اگر ان 4 گناہوں میں سے ایک گناہ اس کے پلڑے میں موجود ہوگا، اسے پتہ بھی نہیں ہوگا اس نے اس کی ساری نیکیوں کو تباہ کر دیا ہوگا۔ ایسے ہی ہے جیسے ایک بالٹی اگر دودھ کی رکھی ہو، اس میں ایک قطرہ اگر گندگی کا گر جائے، پیشاب کا گر جائے، کیا خیال ہے وہ دودھ سلامت رہا؟ پاک رہا؟ ناپاک۔ حالانکہ اگر ہم سوچیں اور عقل اور قیاس کے گھوڑے یہاں دوڑائیں کہ بھائی یہ بالٹی دودھ کی ہے، لاکھوں کروڑوں قطرے ہیں، اس کے مقابلے میں گندگی کا صرف ایک قطرہ، تو یہ کیسے غالب آ گیا ایک بالٹی پر؟ بالٹی بھر دودھ پر یہ غالب کیسے آ گیا؟ تو یہی کہا جائے گا کہ اس کے اندر اس گندگی میں جو طاقت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ بالٹی کا ڈرم بھی ہوتا تو یہ اس کو ناپاک اور خراب کر دیتا۔ یہ اتنی نجس چیز ہے، اتنا موذی چیز ہے۔ بازے گناہ اتنا موذی ہیں کہ اگر رائی کے دانہ برابر بھی وہ اعمال میں شامل ہو گئے تو یوں سمجھیں کہ خشک گھاس میں چنگاری پھینک دی ہے، اب یہ چنگاری شعلہ بنتے دیر نہیں لگائے گی۔ کیا خیال ہے میرے بھائی؟ ہمیں احتیاط برتنا چاہیے نہیں؟ اللہ اللہ کر کے نماز پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، کبھی اللہ اللہ کر کے ذکر کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، کبھی صدقات کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، پائی پیسہ جمع کر کے حج عمرہ کی کبھی توفیق نصیب ہو گئی، اور خدا نہ کرے اگر غفلت میں کوئی ایسا گناہ ہم سے سرزد ہو جائے جو ان ساری نیکیوں کو ایک ہی لقمے میں ہڑپ جائے، تو بھائی کتنے بڑے خسارے اور نقصان کی بات ہے ہمارے لیے، کتنے بڑے خسارے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان موذی گناہوں سے ہمیں بچا کر رکھیں۔ تو میرے بھائیوں، ان گناہوں میں پہلا گناہ کون سا تھا؟ شرک والا گناہ۔ شرک غداری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شرک کرنے والے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے کسی ملک میں غدار کے لیے معافی کا کوئی بھی دروازہ کھلا، غدار ہے بھائی، غدار کے لیے کہاں؟ اللہ ولی۔ تو شرک غداری ہے۔ اور دوسری چیز عرض کی تھی، دوسرا گناہ ہے کفر والا۔ کفر بھی ایسا موذی گناہ ہے کہ اگر رائی کے دانہ برابر بھی زندگی میں کفر ہو گیا، پچھلے سارے کے سارے نیک اعمال پہ پانی پھیر دے گا۔ اس لیے کفریہ کلمات
بسا اوقات زبان سے نکل جاتے ہیں مگر مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ایک سبق میں تو یہ بات عرض کی تھی نا کہ کفر کی بھی اقسام ہیں. آگے کفر کیا ہے, کفر کی پہچان کیا ہے؟ جی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ کفر. لہذا حالات جیسے ہو جائیں اپنے اللہ سے تعلق کمزور نہیں ہونا چاہیے. مایوسی کفر. اللہ آزمانے کے لیے حالات بھیجتے ہیں. کبھی مالی آزمائشیں آئیں گی, کبھی جانی آزمائشیں آئیں گی, کبھی بیماریوں کی آزمائشیں آئیں گی, کبھی اولاد کی طرف سے, کبھی بیوی کی طرف سے, کبھی بہن بھائیوں کی طرف سے, کبھی برادری کی طرف سے. طرح طرح کی آزمائشیں اور پریشانیاں آئیں گی. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی آزمائش چاہتے ہیں. میرا بندہ میرے ساتھ کتنا وفا کرتا ہے, میری ذات پہ اس کو بھروسہ کتنا ہے, توکل کتنا ہے. میرے بھائیو, آج ہم کہتے ہیں مجھے تو بھائی فلاں دوست پہ بڑا اعتماد ہے, مجھے بڑا مان ہے اس پہ, وہ میری بات رکھے گا. کیا کبھی ہم نے اپنے رب کے متعلق بھی یہ کہا ہے؟ تو میرے بھائیو کیا خیال ہے, ایمان بنانے کی ضرورت ہے نہیں ہے ہمیں؟ کاش جیب میں رکھے ہوئے 1000 کے نوٹ پر جو آج ہمیں بھروسہ ہے, کم از کم اتنا بھروسہ ہمیں اپنے رب کی ذات پر ہوتا. جا رہے ہیں بس چیز لینی ہے کوئی, کیوں کیسے لیں گے بھائی, جیب میں 1000 کا نوٹ رکھا ہے. یہ بھی کہہ سکتے تھے بھائی دلوائیں گے تو میرے رب, آسانی تو میرے رب پیدا فرمائیں گے. باقی یہ سبب کی حد تک ہے, یہ سبب ہے. اصل کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات. اس چیز کا نام ہے اللہ کے ساتھ امید قائم رکھنا, اللہ پر یقین ہونا. تو مایوسی کیا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ توجہ فرمائیں, سستی کا مظاہرہ نہیں کریں بھائی. چست ہو جائیں, پتہ نہیں کب خاتمہ ہو جائے زندگی کا. ایسے سست رہتے ہوئے اور سستی میں کہیں روح اکھڑ نہ جائے اور بس نہ ہو جائے. اپنے رب سے اتنی محبت کا رشتہ بنا لیا جائے, اتنی محبت کا کہ اللہ کا نام جب زبان پہ آئے تو وہ طبیعت میں رس گھول دے, طبیعت میں رس گھول دے. اپنے رب کے ساتھ اتنی محبت اور اتنا مضبوط تعلق ہو. ایک تو قسم ہے کفر کی, مایوس ہونا, اور دوسری قسم کیا پڑی تھی؟ جادو کرنا بھی کفر ہے, جادو کروانا بھی کفر ہے. جادو پر یقین رکھنا, ہاں جی, یقین کیا ہے کہ بھئی یہ جادو ہی مؤثر بذات ہے, اسی سے ہی سب کچھ ہوگا, یہ جادوگر ہی کر دیں گے, لہذا بس فیس دیں گے اور سارے کام ہو جائیں گے. اس طرح کا نظریہ رکھنا بھی کفریہ نظریہ ہے. کرنے والی ذات جادوگر کی نہیں, کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ نہ چاہے تو ماہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ, اللہ نہ چاہے تو کوئی جادوگر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ نے جو مقدر میں تکلیف لکھی بس وہی آ کر رہے گی. تو یہ کفر بڑی خطرناک بیماری ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس طرح میرے بھائیوں کفر کے اور بھی بہت سارے رنگ ڈھنگ ہیں. بسا اوقات ہماری زبان سے ایسے جملے ادا ہو جاتے ہیں جو صریح کفر ہوتے ہیں, اور ان سے کیا ہوتا ہے, ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے. اور اگلی بات بھی سمجھیے گا, نکاح یہ اسلام کا شعار ہے. کافروں میں نکاح نہیں ہوتا ہے. الگ کوئی آگ کے پھیرے لگائے گا, کوئی مالا ڈال دے گا, کوئی کیا کرے گا, لیکن اسلام کے اندر کیا ہے, نکاح کا رشتہ ہے میاں بیوی کا. اسلام نہ ہو ان میں سے کسی ایک کے اندر نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کافر اور مسلمان کا نہیں ہوگا. اب ایک شخص نے اگر کلمہ کفر کہہ دیا, مرد نے کلمہ کفر کہہ دیا, بیوی مسلمان ہے, مرد در اسلام سے نکل گیا, نکاح باقی رہا؟ بالکل عام فام سی بات, ختم. تو جہاں تجدید ایمان کرے گا وہاں تجدید نکاح بھی کرے گا. اس لیے یہ بہت ضروری چیز ہے. اچھا, تجدید ایمان کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات بتا دی. آپ علیہ السلام نے فرمایا روزانہ ایمان کی تجدید کیا کرو. روزانہ نہیں پتا
کب ہماری زبان سے کیا جملہ ادا ہو چکا ہو. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا جددو ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا بلا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرو تاکہ ایمان کی تجدید ہوتی رہے. سمجھ آ گئی نا جی؟ اللہ اکبر. کفریہ کلمات کیا ہیں؟ کفریہ کلمات یہ بھی کفریہ کلمہ ہے. اللہ تو ہماری سنتے ہی نہیں. دعائیں مانگ کیا ہوا؟ اللہ تو ہماری، جب اللہ تیری سنتے نہیں تو وہ سمیع تو نہ ہوئے نا. پھر سمیع لکل دعا ہیں، وہ ہر دعا کی سننے والے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر وہ قبول کرتے ہیں، لیکن کس رنگ میں قبول کرتے ہیں اس کی وہی جانے، اس کی کوئی اور کیا جانے کہ اس کے ہاں ہماری دعا کی حیثیت کیا ہے. بچہ جو چیز مانگتا ہے ماں وہی تھما دیتی ہے کیا؟ ایک بچہ اگر وہ انگارے کی جانب لپک رہا ہے، آگ کے شعلے کی جانب لپک رہا ہے، کہتا ہے یہ مجھے چاہیے اور رو رہا ہے، ضد کر رہا ہے، تو ماں کیا سوچے گی؟ مانگ ہی رہا ہے چلیں تھما دوں ایک بار، کرے گی؟ ممکن ہے میرے بھائیوں ہم دعا مانگ رہے ہیں لیکن ہم کوئی انگارہ مانگ رہے ہوں اور وہ رحیم و کریم رب ہے، وہ نہیں چاہ رہا کہ اپنے اس بندے کو میں یہ آگ کا انگارہ تھما دوں. جو ظاہری طور پہ تو ہمیں اچھا دکھ رہا ہے لیکن انسان کو نہیں پتا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اللہ تعالیٰ کی نظر ممکن ہے نتیجے پر ہو، اس لیے یہ نہ کہا جائے کہ اللہ ہماری سنتے نہیں، نہ کہا جائے. اچھا نماز تو پڑھتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، جب رکوع سے سر اٹھایا کیا کہا؟ سمع اللہ. کہیے کیا کہا؟ کہ یہ جو میں نے رکوع میں تسبیحات کی ہیں نا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، سمع اللہ، میرے اللہ نے سن لی ہیں. کیا کہا نمازی نے؟ میرے اللہ نے سن لی. ادھر کہتا ہے نہیں سنتا، ادھر کہتا ہے میری سنتا ہی نہیں، ادھر کہتا ہے جی سن لی ہیں. تسبیح کی ہے تو سن رہا ہے، دعا کی ہے تو نہیں سن رہا. عجیب بات ہے، عجیب سوچ. ایسے ہی ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کا مذاق اڑاتا ہے، کسی بھی سنت کا. مثال کے طور پر داڑھی صرف میرے نبی کی سنت نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت، سب انبیاء کی سنت ہے. ایک شخص اگر نہیں رکھ پا رہا، دعا کریں اللہ اسے توفیق عطا فرمائے. گناہ کر رہا ہے، بہت بڑا گناہ ہے بھائی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ اس سے توبہ طائب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن اپنے اس فعل کو برا تو سمجھ رہا ہے نا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے ایسا. اللہ ممکن ہے اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے. لیکن ایک شخص ہے وہ مذاق اڑا رہا ہے سنت کا، وہ کہتا ہے واہ یہ داڑیوں والے سارے ہوتے ہی بے ایمان ہیں، داڑیوں والے ہوتے ہی سارے دھوکے باز ہیں. یہ جملے نہیں سننے کو ملتے کیا؟ داڑیوں والے سب ہوتے ہی دھوکے باز ہیں، داڑیوں والے. گویا قصور کس چیز کا؟ داڑھی کا. اور یہ داڑھی سنت ہے 1.25 لاکھ نبیوں کی. نبیوں کی سنت پہ کتنا بھاری بہتان لگا دیا، نعوذ باللہ، کہ داڑھی اتنا بڑا عیب ہے کہ جو داڑھی رکھ لیتا ہے وہ جھوٹا بن جاتا ہے، وہ مکار بن جاتا ہے، وہ فریبی بن جاتا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ حاجی ہوتے ہی ایسے ہیں، حاجی بھئی یہ تو اب حج کر کے آیا ہے تو تیرے ساتھ اوپر تلے بات ہو گئی ہے، حج کرنے سے پہلے یہ فرشتہ تھا کیا؟ حج کرنے سے پہلے بھی تو معاملہ کیا یہ فرشتہ تھا؟ اگر حج کرنے سے پہلے بھی اس کے اندر دوغلی طبیعت تھی تو حج کرنے کے بعد معلوم یہ ہوا ہو کر کے آ گیا ہے، اس نے حج کیا ہوتا تو حج زندگی میں تبدیلی رونما کر دیتا. لہذا حج کا قصور نہیں ہے بھائی، حج کا قصور نہیں ہے. سمجھا گیا؟ ہاں جی یہ تبلیغی ایسے ہی ہوتے ہیں بھائی. تبلیغ دین کا ایک شعبہ ہے، اس کا دھوکے سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق؟ افراد غلط ہو سکتے ہیں، دین کی کوئی بات غلط. ہاں یہ کہیں گے کہ اس نے داڑھی رکھ کے سنت کا لبادہ اوڑھ کر سنت کو ڈھال بنا کر یہ کام کیا ہے، اس نے حج کا لبادہ اوڑھ کر ایک عمل کو ڈھال بنا کے یہ کام کیا ہے، اس نے تبلیغ کا لبادہ اوڑھ کر تبلیغ کا نام استعمال کر کے یہ کام کی. یعنی کیا ہے؟ لبادے میں آ کر تو کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ بھئی مسجد میں جاتے ہیں، نمازی جوتیاں چرا کے لے جاتے ہیں. ہاں بھائی کیا کرتے ہیں؟
نمازی. تو یہ کہا جائے گا بھائی نمازی جو چور نہیں ہوتے, چور نمازیوں کا لبادہ اوڑھ کے آتے ہیں. کیا کرتے ہیں چور؟ نمازی چور نہیں ہوتا. نماز جو پڑھنے آ رہا ہے وہ چور بن کر نہیں آ رہا, بلکہ چور کیا ہوگا؟ نمازی بن کر آئے گا. لہذا اس میں نمازی ہونے کا قصور, نمازوں کا یہ قصور نہیں ہے کسی کی جوتیاں اگر چوری ہو گئی ہیں تو لہذا چور پکڑا جائے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں, سنت کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے اور اس سے بھی ایمان ضائع ہو جاتا ہے اور بہت بڑا نقصان ہوتا ہے, بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. حتیٰ کہ داڑھی تو بڑی سنت ہے, ایک مسواک سنت ہے نہیں ہے؟ مسواک کرنا سنت ہے. جس وضو میں مسواک کری ہے باقیہ نمازوں سے 70 گنا زیادہ اجر و ثواب کی حامل یہ نماز ہو جاتی ہے جو مسواک والے وضو کے ذریعے پڑھی گئی ہے. تو مسواک بہت بڑی سنت ہے, عظیم سنت ہے. لیکن ظاہراً تو وہ کیا ہے, ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے اور کوئی کہتا ہے چھوڑو جی یہ تو کیا ہے, یہ تو ایسے ویسے ہی ہے, یہ مسواک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سمجھا کہ نعوذ باللہ مسواک پہ طنز کرنے لگے, مسواک کو برا کہنے لگے, مسواک کا مذاق اڑانے لگے تو گویا اس نے سنت کا, لیکن اس لیے نہیں کہ یہ لکڑی کا ٹکڑا ہے, لکڑی کے ٹکڑے کا مذاق اڑانا کفر نہیں ہے, من ہے اس حیثیت سے کہ یہ مسواک ہے اور مسواک سنت ہے لہذا مجھے پسند نہیں ہے. اب ایک شخص کہتا ہے کہ یار میں کدو کھا تو لیتا لیکن یہ چونکہ نبی علیہ السلام کی پسندیدہ خوراک تھی اس لیے کدو مجھے پسند نہیں ہے, اس وجہ سے پسند نہیں ہے چونکہ نبی علیہ السلام نے استعمال کیے ہیں. تو اگر یہ کہتا کہ بس کدو مجھے پسند نہیں ہے, کوئی بات نہیں تھی, کدو میری طبیعت کے موافق نہیں ہے, کوئی بات نہیں. یہ کہنا اس لیے مجھے پسند نہیں چونکہ نبی علیہ السلام نے یہ کھائے ہیں, تو بات کا رخ بدل گیا نہیں بدل گیا؟ اب بات کدو تک نہیں, بات چلی گئی اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو اس لیے میرے بھائیوں دین کے کسی شعبے کا مذاق نہ اڑایا جائے. علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے, علماء کے متعلق ایسے ایسے اللہ معاف فرمائے آج تو سوشل میڈیا پہ باقاعدہ طور پر بعض سیاسی جماعتوں کی طرف سے ایک تحریک شروع کی گئی ہے, علماء کی پگڑی اچھالو, علماء کو رسوا کرو, علماء کو بدنام کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہود و نصارہ کی طرف سے اتنی لابنگ کی جا رہی ہے, اتنا زیادہ ان کو پیچھے سے سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ بھئی اگر یہ مولویت بدنام ہو گئی اسلام بدنام ہو جائے گا, اسلام بدنام ہوگا تو کوئی اسلام کا نام لینے کو تیار. یہ محنت کہیں اور سے ہو رہی ہے. تو بہر صورت میرے بھائیوں دعا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان لانے کے بعد ایمان بچانے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کونے پہ ساجد بھائی کو جگا دیں یا سلا دیں؟ توجہ ہے جی؟ ہاں جی. ہاں اب میں یہی کہوں گا بھائی مٹھی چاپی کریں اور سلا دیں, اب تو یہی کہا کریں گے. توجہ ہے سب کی؟ ماشاءاللہ. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا. نمبر 3, 4 گناہ ہیں جو نیکیاں تباہ کر دیتے ہیں. ان میں ایک گناہ شرک والا, دوسرا گناہ کفر والا اور تیسرا گناہ بدعت والا. کون سا؟ بدعت. کفر ایمان کا قاتل ہے, بدعت سنت کی قاتل ہے. کس کی؟ یا یوں کہیں کہ کفر اور شرک توحید کے قاتل ہیں اور بدعت سنت کی قاتل ہے. بدعت کیا چیز ہے؟ بدعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرما دی. صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث منقول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے دین میں ثواب سمجھ کر کوئی نیا کام شروع کیا, کس میں؟ دین میں, دنیا میں نہیں, دین میں. جس نے دین میں کوئی نیا کام شروع کیا دین میں ثواب سمجھ کر کہ یوں کروں گا تو ثواب ہوگا, اور کام وہ نیا ہے اللہ کے نبی سے ثابت, دین میں کسی نے نیا کام شروع کیا فہو رد, تو اس کا یہ عمل یہ کام مردود ہے, اس لیے کہ یہ سنت کے مقابلے میں ایک بدعت گھڑی گئی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں, آپ کے صحابہ کے زمانہ میں ایک عمل رہا ہو, باقی اس عمل پر عمل کرنا, اس عمل پر عمل کرنا کسی بھی زاویے سے ہو وہ بدعت نہیں ہوگا, کیونکہ بنیاد کو فالو کیا جا رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, مقصود وہی عمل ہے. لیکن اگر اس کے مقابلے میں ایک الگ نیا کام شروع کر دیا
جس کا کوئی عمل کے اعتبار سے اس زمانے میں وجود نہیں ہے، تو یہ ایک مستقل نیا کام ہے جو کیا کہلائے گا؟ بدعت کہلائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، فرمایا من احدث حدثا او آوا محدثا، جس نے بدعت کا کام کیا یا جس نے بدعتی شخص کو ٹھکانہ دیا، بدعتی کی تعظیم کی، بدعتی سے تعلق رکھا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے نہ فرائض قبول کرتے ہیں نہ نوافل قبول کرتے ہیں، نہ فرائض نہ اعمال کی قاتل ہے کہ نہیں بدعت؟ جی دیمک ہے، دیمک چاٹ رہی ہے۔ اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ من وقر صاحب بدعت، جس نے بدعت کرنے والے شخص کی تعظیم کی، اس کو عزت دی، ہے جی حضرت جی حضرت، اور ہے وہ بدعتی اور یہ اس کی تعظیم کر رہا ہے، جی حضرت کر کے اس کی تعظیم۔ حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں بھائی، من وقر صاحب بدعت، جس نے بدعتی شخص کی تعظیم کی، عزت کی، فقد اعان علی ہدم الاسلام، تو اس نے اسلام کی بنیادیں گرانے پر اس کی مدد کی ہے، کیونکہ بدعتی شخص اسلام کی بنیادیں گرانے میں لگا ہوا ہے۔ سنت اسلام کی دیوار ہے، اس کو بدعت کے ذریعے گرانے میں لگا ہوا ہے۔ سمجھ آ گئے؟ تو حضرات محترم، جو آیت کریمہ آپ دوستوں کی خدمت میں پڑھی ہے، اس میں بڑی عجیب بات ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں اور کچھ بد نصیب کہلاتے ہیں۔ یہ ہمارے دنیا کے معیار سے، ہم دنیا میں تو خوش نصیب اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال پیسہ ہے نا، کسے کہتے ہیں بھائی؟ ہو، اور جس کے بعد کچھ نہیں ہے تو یہ بیچارہ ایویں ہی ہے، اسے کون خوش نصیب کہتا ہے؟ کوئی خوش نصیب نہیں کہتا۔ جتنا دولت زیادہ ہوگی اتنا خوش نصیب ہے وہ، لیکن اس کو کیا پتا؟ اللہ 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 اللہ۔ وہ کسی اللہ والے نے بڑی عجیب بات کہی کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دنیا میں بڑے چرچے ہوتے ہیں، جن کے دنیا میں بڑے چرچے ہوتے ہیں، لیکن آسمانوں میں انہیں کوئی نہیں جانتا۔ بعض ہوتے ہیں جن کے آسمانوں میں بڑے چرچے ہوتے ہیں لیکن دنیا میں انہیں کوئی نہیں جانتا، دنیا میں انہیں بس اللہ میں ایسا بنا دے کہ آسمانوں میں چرچے ہو جائیں، یہاں چرچے نہیں چاہیے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے یہ ہم مت سوچیں کہ یہ خوش نصیب اس لیے کہ دنیا میں چرچے ہیں اس کے، سمجھ آ گئی ہے، انکم کے ذرائع بڑے ہیں اس کے، واہ واہ ماشاء اللہ، ہاں جی، نہیں، اصل وہ خوش نصیب ہے جو اللہ کی نظر میں عزت پا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اقتدار تھا، دولت تھی، بولو، خوبصورتی تھی، ہیں، عالی نسب، عالی خاندان نہیں تھا، شکل بھی کالی، ناک موٹی، ہونٹ موٹے، حبشہ سے آئے ہوئے، آزاد نہیں، بکتے بکاتے غلام ہیں، لیکن آسمانوں میں ایسا غلغلہ ہے، اتنی مشہوری ہے ان کی، چلتے زمین پر ہیں، جوتیوں کی آواز اللہ اپنے نبی کو بہشت بری میں سناتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ بس یہ اصل جو مشہوری ہے نا، یہ بڑی کام کی ہے۔ یہ مشہوری کیا ہے کہ بھئی محلے میں ان کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، علاقے میں ان کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا، سارے لوگ ان سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں اس بات کی کوئی ویلیو ہے کہ اس سے سارے لوگ ڈرتے ہیں محلے میں، لہذا جناب علی کیا ہے، اللہ کے ہاں بھی بڑا مقام ہے۔ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ جس کو دنیا میں مقام ملے اسے آخرت میں بھی مقام ملے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تو ہوئے خوش نصیب۔ ارے بد نصیب کون ہے آخرت کے اعتبار سے؟ اب یہ آیت سنیے گا، میں ترجمہ بھی کر چکا ہوں، پھر آیت سنیے گا۔ فرمایا قل، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاگنا بھائی، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتا دیجئے، حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میں تمہیں بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے سراسر نقصان میں ہیں، یعنی بد نصیب ہیں، گئے گزرے ہیں اعمال کے اعتبار سے، آسمانوں میں کوئی جانتا نہیں ہے، ایسے لوگوں کی خبر دوں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میرے پیغمبر لوگوں کو کہیے یہ بات، تمہیں بتا دوں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو سراسر نقصان میں ہے، کس کے اعتبار سے؟ اعمال کے اعتبار سے۔ یا اللہ کون ہے؟ فرمایا الذین ضل سعیہم، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری کوششیں دنیا میں ضائع ہو گئیں۔
اعمال کے اعتبار سے اعمال والی کوششیں، جن کی ساری کوششیں دنیا میں کیا ہو گئیں؟ ضائع ہو گئیں. عرض کیا نا کہ گناہ، یہ بدعت ایسا گناہ ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے. نیکیاں کری مگر دنیا میں ضائع ہو گئیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اور یہ بیچارے خود سمجھتے رہے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، کر رہے تھے برا کام اور سمجھتے رہے. اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں. ایک شخص شراب پی رہا ہے، اس کو برا سمجھتا ہے اچھا سمجھتا ہے؟ برا سمجھ کے پیتا ہے، اچھا کدھر پیتا ہے؟ ایک شخص ہے بدکاری کر رہا ہے، کیا سمجھتا ہے؟ کر تو گناہ رہا ہوں، ہے تو گناہ. ایک شخص چوری کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے یہ گناہ ہے. جو شخص گناہ کر رہا ہے کیا خیال ہے کبھی نہ کبھی توبہ کی طرف بھی توجہ اس کی جائے گی نہیں جائے گی؟ اور جو گناہ سمجھ کے کر رہا ہے یقیناً اس کو اللہ کبھی توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے. اور جو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے کام، کوئی نیکی سے بھی توبہ کرتا ہے بھائی؟ اچھا آپ نماز ابھی پڑھی ہے، آپ کہیں گے یا اللہ توبہ آئندہ نماز نہیں پڑھیں گے. کوئی ذی شعور ایسا کہہ سکتا ہے یا اللہ میری توبہ آئندہ قرآن نہیں پڑھوں گا؟ کوئی نہیں. جب نیکی سمجھتے ہیں تو اس سے توبہ نہیں ہے. ایسے ہی جو لوگ نیک کام سمجھ کر رہے ہیں، جو گناہ سمجھ کے کرتے ہیں وہ تو توبہ کرنے کو تیار ہیں، مگر جو نیک سمجھ کے کر رہے ہیں وہ کبھی بھی نیکی سے توبہ. اب یہ بندہ جو آج بدعت کر رہا ہے، جس نے دین کے اندر نیا کام شروع کیا ہے، دین میں یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے، کبھی ان ثواب کی لسٹ یہ جو سامنے نے بنا کے رکھی ہے، کبھی ثواب کے کاموں سے یہ توبہ کرے گا؟ تو اس لیے علماء نے عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ بدعتی اتنا بڑا بدنصیب ہے، شرابی سے بھی بڑا بدنصیب ہے، زانی سے بھی بڑا بدنصیب ہے، چور ڈکیت سے بھی بڑا بدنصیب ہے. اس لیے ان کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، بدعتی کو توبہ کی توفیق نصیب، کیونکہ یہ بدعت کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. اچھا مثال دیتا ہوں، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ دیکھیں نا آپس میں بیٹھے ہیں، اندر کی باتیں ہیں، کچھ تو کریں، اللہ کرے میری اصلاح ہو جائے. اللہ کرے میری اصلاح ہو جائے. کوئی غلطی ہو تو بتا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں میتیں ہوئی نہیں ہوئی؟ ہوئی ہیں. انتقال ہوئے. اچھا انتقال ہوئے تو جنازے اٹھا کے جنت البقیع کو لے گئے ہوں گے نہیں لے گئے ہوں گے؟ حدیث کی کتابیں اس بات سے خاموش ہیں کہ جب جنازہ اٹھانے لگے تو کلمہ شہادت کے نعرے میرے نبی نے لگوائے، لے جاتے ہوئے صحابہ نے نعرے لگائے، قبر میں اتارتے ہوئے کلمہ شہادت. بلکہ میں عجیب بات بتاؤں، شاہ فیصل میں ہم رہتے تھے، وہاں پہ تو ہمارے دوست ہیں وہ بتا رہے تھے، ایک مسیحی شخص تھا، عیسائی، اس کا انتقال ہو گیا. اب جناب علی اس کے جنازے میں تدفین میں اس کے دوست گئے ہوئے ہیں، مسلمان دوست ہیں ماشاءاللہ، باریش ہیں، نمازی ہیں، دین سے اتنے کورے ہیں گئے گزرے کہ پتہ نہیں میں نے یہاں جانا بھی ہے یا نہیں، اللہ کا غضب برس رہا ہے، میں یہاں جاؤں. اچھا پھر چلے بھی گئے تو کیا کہہ رہے ہیں، اس کی جب چرپائی اٹھانے لگے تو یہ کہتا ہے کلمہ شہادت. یہ جو داڑھی والا دیندار ہے یہ نعرہ لگاتا ہے کلمہ شہادت. سمجھ آ گئی؟ بڑے افسوس کا مقام ہے، بڑے افسوس کا مقام ہے، بڑے افسوس کا مقام ہے. رونے کی بات ہے میرے بھائی، ہم مسلمان کتنا اپنے مقام سے گر گئے. پیارے نبی کا راستہ ہم نے سنت والا چھوڑا تو ہم ٹھوکریں کھا رہے. تو میرے بھائیوں، یہ جو کلمہ شہادت کا نعرہ آج لگایا جا رہا ہے، گناہ سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، تو کیا خیال ہے کبھی ثواب کو کوئی برا سمجھتا ہے؟ اور میرے نبی کے زمانے میں یہ کام نہیں تھا، آج دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے تو معلوم ہوا کہ دین میں اضافہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ہو گیا. تو اس سے توبہ کی توفیق بڑی مشکل سے ہوگی. پھر لہٰذا اللہ سمجھ عطا فرما دے اور بندہ کہے یا اللہ میں غلطی پہ تھا، آئندہ نہیں کروں گا، پھر تو توبہ ہے بالکل. لیکن اگر اسے ثواب ہی سمجھنے میں لگا ہوا ہے تو پھر مرتے دم تک ایسے ہی سنت کا قاتل اور سنت کا غدار بنا رہے گا. اللہ اکبر. آپ کہیں گے یہ تو پتہ نہیں کچھ تو گنجائش ہوگی اسلام میں. جی بالکل گنجائش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آ گئے، نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جا بھائی نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ چلے گئے، دوبارہ نماز پڑھی جیسے کیسے، اور پھر آیا سلام کیا، آپ نے جواب دیا، فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. تیسری بار آیا، پھر آپ نے فرمایا جا نماز پڑھ، تو نے نماز.
وہ رو پڑا, یا رسول اللہ مجھے جیسے نماز آتی تھی میں نے پڑھی ہے, آپ ہی بتا دیجئے میں کیسے پڑھوں تو نماز بنے گی. آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, یوں نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو تو نماز ہے. میرے طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھو گے تو نماز نہیں کہلائے گی. علماء نے ایک قانون بھی باندھا ہے نا عقائد کی کتابوں میں کہ دین کیا ہے. فرمایا فعلہ و ترکہ سنتن, سمجھنا, فعلہ و ترکہ سنتن, جو کام آپ علیہ السلام نے کیا اس کا کرنا دین ہے, جو نہیں کیا اس کا بولو ہاں, اب اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. جو کام میرے نبی نے کیا وہ کرنا دین ہے, جو نہیں کیا وہ نہ کرنا دین ہے. اور جو نہیں کیا ہم دین سمجھ کر کریں گے, ہم دیندار بنیں گے؟ جب وہ دین ہی نہیں ہے تو ہم دیندار کاہے کہ بھائی, ہم تو دین چھوڑ چکے. اچھا اور آسان کروں, عید کا دن تھا, عیدگاہ میں مسئلہ یہ ہے کہ عید والے دن طلوع آفتاب کے بعد عیدگاہ میں آ کر آپ اشراق وغیرہ نہیں پڑھ سکتے, کوئی بھی نوافل نہیں پڑھ سکتے. عید والے دن عیدگاہ میں آ کر نوافل پڑھنا منع ہے. تو ایک شخص آیا, اس نے آ کر, ابھی عید کا ٹائم باقی تھا, لوگ پہنچ رہے تھے عیدگاہ میں, نوافل شروع کر دیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرمہ اللہ وجہ الکریم, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو تنبیہ فرمائی کہ بھائی عید والے دن عیدگاہ میں نوافل پڑھنا میرے نبی کی سنت نہیں ہے, منع ہے, نہیں کرو ایسا کرو. تو کہنے لگا کیا اللہ مجھے نماز پر بھی عذاب دے گا؟ آج کل جیسے ہوتا ہے, ابھی بھائی ہم پڑھتے تو کلمہ ہے نا جنازے کے ساتھ, ہیں اذان کے اول آخر پڑھتے تو درود و سلام ہے نا, کوئی گالیاں تو نہیں دیتے ہم کسی کو. سلام پھیرا تو لا الہ الا, ہم تو کلمہ کی صدا بلند کرتے ہیں. بھائی کیا خیال ہے, کوئی الٹا سیدھا کام تو نہیں کر رہے, ہم تو بالکل ایک ثواب والا کام کر رہے ہیں. تو اس شخص نے بھی یہی کہا کیا اللہ مجھے نماز پر عذاب دے گا؟ اچھا اگر نماز پہ عذاب دیتا ہے تو پھر دیتے. گویا اس کی تعبیر یہ تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تجھے نماز پر عذاب نہیں دیں گے, اللہ تجھے نبی کی سنت ترک کرنے پر عذاب دیں گے. اللہ تجھے نبی کی سنت ترک کرنے پر عذاب دیں گے کہ نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ عید والے دن عیدگاہ میں آ کر تم نوافل نہیں پڑھ سکتے ہو. سمجھ آ گئی ہے؟ اب اگر کوئی یہ کہے جی ہے تو نماز, اللہ کے سجدے ہیں, اللہ کے حضور رکوع ہے, یہ کوئی برا ہے؟ نہیں بھائی, ہم نے دین بنانا نہیں, دین اپنانا ہے. شاہ بھائی بولیں کیا کرنا ہے؟ دین بن چکا. چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ آپ علیہ السلام کے انتقال کے 88 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی. 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں آپ علیہ السلام خطبہ حج ارشاد فرما رہے تھے, یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں اللہ نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. ارے بھائی بیچ میں بنا کے جوڑ کے کچھ نہ کچھ تو وہ ڈالے نا جو ناقص سمجھتا ہو. جس کا دین کامل ہے اس کو مزید اس میں کچھ ڈالنے کی ضرورت ہے. تو جو کام نبی علیہ السلام نے کیا اس کا کرنا دین, جو نہیں کیا اس کا یہ نہ کہیں اگر کریں گے تو حرج کیا ہے. حضرت علی والا جواب ہے حرج یہ ہے کہ تم نے نبی کی سنت ترک کر دی, نبی کی سنت کے مقابلے میں بدعت لائے, لہذا عذاب ہوگا. کیا ہوگا بھائی؟ اچھا جاگ رہے ہیں؟ کلمہ آتا ہے پہلا, پڑھیے ذرا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ پورا کلمہ ہے. اور اگر کوئی اتنا ہی کہہ دے لا الہ الا اللہ, بس اتنا ہی کلمہ ہے جی, کام چلے گا؟ چلے گا؟ نہیں چلے گا. پورا کلمہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. کہ مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں ہر مسجد میں, اذان پڑھیں, آخر میں حی علی الفلاح, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ کیا کیا اس نے؟ چونکہ آج کل کمیٹیوں کا راج ہے, ہر کہیں کوئی کمیٹی کا تگڑا صدر ہو, وہ مؤذن کو کہے بھائی آئندہ تو نے پورا کلمہ پڑھنا ہے, مجھے میرے نبی سے عشق اور محبت ہے,
میں اپنے نبی کا نام ہر اذان جو نا ہر بار کلمہ میں سننا چاہتا ہوں، لہذا آئندہ تم نے ادھورا کلمہ نہیں پڑھنا۔ کیسے کہ اذان کہو تو کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مقتدی قبول کریں گے؟ آپ جتنے بھی ان پڑھ ہوں، جتنے بھی سیدھے ہوں، جلیبی کی طرح قبول کریں گے؟ یہاں تو کیا ہے، ہم بہت دین کے معاملے میں ہم سیدھے اور سادے ہیں، دنیا کے معاملے میں ہمیں خوب دو پیچ آتے ہیں۔ دین کی بات آتی ہے تو ہم بہت سادے ان پڑھ ہیں۔ ہم دن قیامت کی اللہ کو مطمئن کرنے کے لیے یہ شاید بہانہ چلے گا، یا اللہ ہم تو ان پڑھ تھے، اللہ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تمہیں ان پڑھ رہنے کے لیے بھیجا تھا کہ ان پڑھ رہو، دین نہیں سیکھو اور چلے گا۔ ایسے نہیں ہے، یہ الگ گناہ ہے، دین نہ سیکھنا یہ الگ گناہ ہے۔ مؤذن نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سارے محلے والے ڈنڈے لے کے نہیں پہنچ جائیں گے؟ اچھا مؤذن بھائی کہے کیا تم محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے؟ آپ کیا کہیں گے؟ بولو مانتے ہیں۔ اچھا میں نے کسی کو گالی بکی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں۔ میں نے غلط لفظ کہا ہے، آپ کہیں گے نہیں۔ ڈنڈے کیوں لے کر آئے ہو؟ احتجاج کیوں کر رہے ہو؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا جواب یہ ہوگا بھائی محمد کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ بھی مانتے ہیں، کلمہ کا جز بھی مانتے ہیں، لیکن اذان میں اسی محبوب ہستی نے یہ جملہ کہنے کی اجازت نہیں دی، نہ کیا نہ کروایا۔ آپ کے زمانے میں حضرت بلال کو میرے نبی نے اذان سکھائی، لا الہ الا اللہ تک سکھائی، آگے نہیں سکھائی۔ کیوں بھائی؟ محمد الرسول اللہ اس لیے نہیں کہنے دے رہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں اذان میں نہیں کہا گیا۔ آج اذان جتنی بڑھاتے چلے گی؟ کیوں بھائی؟ کتنا سادے ہیں ہم، بہت ہی سادے ہو گئے شاید۔ اسی کا نام بدعت ہے بھائی۔ عمل خوبصورت نہیں دیکھنا، مہر دیکھنی ہے میرے نبی کی سنت والی۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ 5000 کا نوٹ آپ بنائیں، پوری محنت سے بنائیں، ٹھیک ہے نا جی، اس پہ قائد اعظم کی تصویر بھی لگا دیں، اور نوٹ بھی خوب کڑک ہو، چمک بھی خوب ہو، کلر بھی ٹھیک ٹھاک ہو، اصل کے ساتھ رکھیں تو پتہ بھی نہ چلے۔ وہ آپ بازار لے کے چلے جائیں، دکان پہ دیا، دکاندار نے لیا اور اس کو غور سے دیکھا اور کہا بھائی یہ تو جعلی ہے، یہ تو، آپ کہیں گے جعلی کیسے ہو سکتا ہے؟ کڑک نہیں، جعلی کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا جی کی تصویر نہیں، جعلی کیسے ہو سکتا ہے؟ اوپر 5000 لکھا ہوا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے سب کچھ ٹھیک ہے، اس پر حکومت پاکستان کی مہر نہیں ہے۔ جب تک گورنمنٹ آف پاکستان کی مہر نہیں ہوگی تب تک تیرا کڑک نوٹ چلنے والا، لہذا نوٹ کی خوبصورتی دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ اصل دلیل بنتی ہے گورنمنٹ کی مہر ہوگی تو اصل ہوگا، ورنہ کوئی اصل ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے ہی عمل جتنا خوبصورت سے خوبصورت بنا کر لے آئیں، اس پر سب سے پہلے میرے پیارے نبی کی سنت والی مہر چیک کرنا ہوگی۔ کیا کرنا ہوگی بھائی؟ اچھا جب کبھی اس طرح مسئلہ سمجھایا جاتا ہے تو ہمارے کئی بیچارے دوست کہتے ہیں کہ جی منع تو نہیں ہے نا؟ ہاں بھائی منع دکھائیں، ہم یہ کام کرتے ہیں، قبر پہ اذان دیتے ہیں اور جناب علی جتنے ہلا گلا ہم کرتے ہیں، ہمیں منع دکھائیں۔ اچھا کیا منع ہونا ہی دین ہے؟ بولو، دین میں جو ممنوعات ہیں وہی دین ہے؟ فجر کے کتنے فرض پڑھتے ہیں؟ 2۔ کل سے 4 پڑھنا شروع کر دیں، 4 فرض۔ امام صاحب کہنا کتنے فرض پڑھائیں گے؟ وہ کہیں کیوں؟ آپ کہیں جی بس اس میں ہر رکعت میں 2 سجدے زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ رکوع زیادہ ہو جائے گا، اللہ کی تسبیحات ہوں گی، رکوع میں تسبیحات ہوں گی، سجدوں میں تسبیحات ہوں گی۔ اس میں برائی کیا ہے؟ کسی کو گالیاں تو نہیں دینی، برائی کیا ہے اس میں؟ کہیں گے نہیں بھائی میں نہیں پڑھاتا۔ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ منع دکھائیں؟ ہاں بھائی آپ اسے کہیں نا جی آپ اس لیے یہ پڑھانے پڑیں گے، نہیں پڑھاتا۔ آپ کہیں جی امام صاحب ٹھیک ہے نہیں پڑھائیں لیکن ہمیں منع تو دکھائیں نا کہیں کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہو کہ 4 فرض نہیں پڑھنے فجر کے، تو وہ یہ کہیں گے بھائی آپ علیہ السلام نے جب 2 پڑھ کر دکھا دیے ہیں تو 4 کی ممانعت آٹومیٹک ہو گئی۔
4 کی بھی ہو گئی, 8 کی بھی ہو گئی, 10 20 کی بھی ہو گئی, 2 ثابت ہو گئے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی غمی میں سنتوں کے اعمال جب ثابت ہیں تو پھر معلوم ہوا سنت کے مقابلے میں جو جتنا خوبصورتی سے عمل آئے گا ہم اس کو ممنوع سمجھیں گے, کیونکہ آپ علیہ السلام کے زمانہ میں اس کا ثبوت نہیں تھا. شرک سمجھانا بڑا آسان ہے, یہ بدعت اور رسم سمجھانا بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ کیونکہ اس میں عجیب قسم کی ہیلا بازیاں شیطان سکھا دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد تھے حضرت مجاہد تابعی رحمہ اللہ تعالی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آئی. انہوں نے کہا نہیں, حضرت مجاہد کو چھینک آئی, حضرت عبداللہ ابن عمر پاس بیٹھے, حضرت مجاہد تابعی کو چھینک آئی. جب چھینک آتی ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ. تو حضرت مجاہد تابعی رحمہ اللہ وہ کہنے لگے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی, یعنی اللہ کا شکر بھی ادا کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی بھیج دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے تو نے یہ کیا کہا, یہ کیا کہا؟ تو کہنے لگے جی میں نے درود و سلام بھیجا ہے. تو صحابی کہتے ہیں اپنے شاگرد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک کے بعد ہمیں درود و سلام نہیں سکھایا, لہٰذا یہ سنت نہیں, یہ بدعت ہوگا, اور آج کے بعد انہیں الحمدللہ کے علاوہ کچھ اور کہنا نہیں ہے. درود و سلام سے منع کر دیا, درود و سلام سے نہیں منع کیا, غلط مقام پر درود و سلام پڑھنے سے منع کیا, غلط. اب بیٹھ کر درود شریف پڑھتے ہیں نماز میں, اتحیات مکمل ہوا, اللہم صلی علی محمد, آپ کہیں نہیں مجھے اللہ کے نبی سے پیار ہے, میں جب اللہ اکبر کروں گا نماز کی نیت باندھوں گا, ثنا کی جگہ آئندہ میں درود ابراہیم ہی پڑھوں گا, چلے گا؟ چلے سورہ فاتح کی جگہ پڑھوں گا, چلے گا؟ سارے مفتی فتویٰ دیں گے نماز نہیں ہوئی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ درود کے منکر ہیں, آپ علماء کو کہہ سکتے ہیں آپ درود کے منکر ہیں. وہ کہیں گے بھائی درود کے منکر نہیں ہیں, مگر جہاں تو نے پڑھا ہے یہ درود کا مقام میرے نبی سے ثابت, آپ علیہ السلام نے یہاں درود پڑھنے کا حکم توجہ فرمائیں نہیں دیا. یہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر اپنے کسی دوست کو ملنے گئے کسی گاؤں میں, دیہات میں. نماز کا وقت ہو گیا اور آخر عمر میں یہ نابینا ہو گئے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. جب نماز کا وقت ہوا تو فرمایا کہ مجھے محلے کی مسجد میں لے چلو. مسجد میں لے گئے. جب اذان ہو گئی تو اذان کے بعد جو مؤذن تھا وہ اونچی اونچی آواز سے کہنے لگا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, لوگوں کام کاج چھوڑو, اذان ہو چکی ہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے, آؤ نماز کے لیے آ جاؤ, چھوڑ دو اب کام کاج. حضرت عبداللہ بن عمر نابینا نے فرمایا یہ کیا کہہ رہا ہے اذان کے بعد, کہ جی نماز کے لیے بلا رہا ہے. فرمایا سب سے بہترین بلاوا نماز کے لیے تو اذان ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے, یہ اپنی طرف سے اس میں اضافہ کیوں کر رہا ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ اخرج بنا, صحابی کا فتویٰ سنیے, اخرج بنا فإنہ صاحب بدعت, اے میرے میزبان ساتھی مجھے اس مسجد سے لے چلو, میں بدعتیوں کی مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا. اخرج بنا فإنہ صاحب بدعت صاحب بدعت. الصلاۃ الصلاۃ کا اعلان کرنے سے کیا ڈکلیئر ہو گیا, کیا بن گیا ہے؟ اور یہاں اعلان ہو رہے ہوتے ہیں فلاں مسجد میں فجر کی نماز اتنے بج کر اتنے منٹ پہ ہوگی, اب اتنے منٹ باقی رہ گئے, نماز نیند سے بہتر ہے, نماز نیند سے. وہی تو نے اذان میں کہہ دیا الصلاۃ خیر من النوم. میرے بھائیوں کوئی جتنا دلیل دے کہ بھائی کام اچھا کر رہا ہے, لوگوں کو نماز کے لیے جگا رہا ہے, اگر یہ اچھا کام کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کا کام حیثیت والا ہے, اذان کی کوئی حیثیت, اذان کی حیثیت تو ختم ہو گئی. نہیں, اسلام اپنا آپ بنواتا ہے, اسلام اپنی حیثیت دکھاتا ہے کہ اسلام کی حیثیت ہے. لہذا اذان ہو گئی, اس کے بعد الصلاۃ الصلاۃ کا اعلان کرنا جائز, نماز 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 کا اعلان کرنا جائز نہیں ہے. یہی تو چیزیں بدعات ہیں, اور یہی بدعت ہے میرے بھائیوں جو ساری نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. بدعت یہ جو نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابہ کو کتنی محبت تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، مسجد سے باہر نکلے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان پڑھ رہے تھے، تو دیکھا کہ مشرکین کے کچھ بچے مسجد کے پڑوس میں کھیل رہے ہیں، مراہق بچے تھے، 8 10 12 سال عمر کے بچے کھیل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بچے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نقل اتار رہے ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، بچے بھی کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر حضرت بلال نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، بچے کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دبے پاؤں آہستہ آہستہ بچوں کے قریب آتے گئے، دبے پاؤں، جیسے آپ علیہ السلام جا کے کسی کو دبوچنا چاہتے ہیں۔ باقی بچوں نے دیکھا تو بھاگ اٹھے۔ ایک بچہ ہے جس کا نام ہے ابو محذورہ، جو بعد میں بنے رضی اللہ عنہ، ابو محذورہ، ان کی پیٹھ ہے۔ دوسرے بچے اشارہ بھی دے رہے ہیں مگر اسے نہیں سمجھ آیا۔ آپ علیہ السلام نے جا کر ابو محذورہ کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا، قابو میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا ابو محذورہ یہ کانوں میں انگلیاں ڈال کر کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ وہ حضرت بلال کی نقل اتار رہا تھا، معاف کر دیں جی، آئندہ ہم نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں کہو یا رسول اللہ معاف کر دیں، آئندہ نہیں کریں گے ہم۔ ساتھی بھاگ، اب یہ کانپ رہے ہیں خوف کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے، یہ مسلمان نہیں ہیں، مشرکین کے بچے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں ابو معذورہ، وہی نقل ہی اتار کے مجھے دکھاؤ، قربان جاؤ، وہی نقل اتار کے دکھاؤ۔ ابو معذورہ نے کانوں میں انگلیاں ڈالی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ کہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور دعا کرنے لگے، اے میرے اللہ، نقل اتار رہا ہے، یہی کلمہ اس بچے کے دل میں اتار دے، ابھی تو نقل اتار رہا ہے۔ آپ نے ہاتھ ہٹا لیا ابو معذورہ کے سر سے، فرمایا جاؤ بچے چلے جاؤ۔ ابو معذورہ قربان جاؤ، میرے رب کی جانب سے قبول ہو چکے۔ چند قدم چلے اور رک کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی تک تو نقل تھی، حقیقت میں اب دل میں اتر گیا، ایک بار حقیقت میں سن لیجئے، حقیقت میں سن لیجئے۔ تو ابو معذورہ نے اذان سنائی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور وہ مقام ملا میرے نبی نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کو بھی مسجد نبوی کا مؤذن مقرر فرما دیا۔ حضرت ابو معذورہ زندگی بھر مسجد نبوی کے مؤذن رہے ہیں، اور اس طرح ایک اور صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی، وہ بھی مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ اچھا، کافی وقت گزر گیا، مہینے گزر گئے، بات سالوں پہ آ گئی۔ کسی نے پوچھا ابو معذورہ یہ کیا ہے، تمہارے بال اتنے لمبے ہوتے چلے جا رہے ہیں، بال کٹواؤ یار۔ وہ جو بچہ تھا، ابو معذورہ یہ کیا ہے، تیرے تو بال بہت لمبے ہو گئے، بہت بڑے ہو گئے، بال کیوں نہیں کٹواتے؟ کہنے لگے نہیں کٹواتا، نہیں کٹواتا۔ کیوں میں نہیں کٹواتے؟ کہنے لگا یہ وہ بال ہیں جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ لگا تھا، ہیں میں بلال کی نقل اتار رہا تھا، میرے نبی پیچھے سے آ کر میرے سر پہ ہاتھ رکھا، اور اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی جن بالوں کو میرے نبی کے مبارک ہاتھ لگے ہوں میں کٹوا کے وہ زمین پر پھینکوں، وہ نالیوں میں پھینکوں۔ ان بالوں کو کٹواتے ہوئے ابو محذورہ کو حیا آتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سر کے بال تھے جن کا کٹوانا کوئی گناہ، بولو کیا خیال ہے؟ اس سنت کے کٹواتے ہوئے میرے نبی کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ داڑھی مبارک کے بال میرے نبی کی محبوب سنت نہیں ہے، اور ہم کلمہ پڑھنے والے اپنے پیارے نبی کو کہیں تکلیف تو نہیں پہنچا رہے؟ بھائی ذرا سوچیں، ذرا ہم سوچیں، سوچنے کی بات ہے، یہ کوئی اعتراض نہیں ہے کسی پر۔ دیکھیں ہم آپس میں بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کی اگر ہم خیر خواہی نہیں کریں گے، ایسی قبر میں چلے جائیں گے، کیا بنے گا ہمارا؟ بھائی خیر خواہی کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے؟ ایک دوسرے کے اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں سنت کا 100% اتباع کرنے والا بنا دے۔ اور صحابہ کے اندر سبحان اللہ، یہیں سے بات یاد آئے گی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مہمان آ گئے، مہمان آ گئے، دسترخوان لگا، نوکرانی نے، لونڈی نے کھانا کے رکھا، مہمانوں نے کھانا کھایا، اور زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ دسترخوان جو کپڑے کو ہوتا اسی سے ہی ہاتھ صاف کر لیتے تھے، ہاتھ پونچھ لیے، بعد میں ہاتھ جا کے دھو لیے۔ مہمانوں نے ہاتھ پونچھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنی نوکرانی کو بلایا کہ جاؤ یہ دسترخوان لے جاؤ اور جا کر اسے تندور کی آگ میں پھینک دو۔ نوکرانی لے گئی، جا کے آگ میں ڈال دیا۔ اب ایسا تو تھا نہیں، کپڑا تو بالکل نایاب تھا اس زمانے میں، آج کی بات تو ہے نہیں کہ بھئی فیصل آباد سے ٹرک کے ٹرک بھر کے لا رہے ہیں،
بہت کپڑا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. مہمان ناراض ہو گئے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے بھائی یہ آپ دھلوا لیتے، آپ اتنا ہم سے نفرت کر رہے ہیں کہ ہم نے اسے ہاتھ کیا پوچھ لیے، آپ نے اس کو دھلوانا ہی گوارا نہیں کیا، آگ میں پھینکوا دیا. حضرت انس خاموش بیٹھے. تھوڑی دیر گزری، نوکرانی کو بلایا، جاؤ تندور سے ہمارا دسترخوان نکال کے لاؤ. نوکرانی گئی اور جا کر نکالا اور لے کر کے آئی، ان کے سامنے رکھا. ایسے صاف شفاف ہو چکا تھا جیسے کسی نے صابن پانی سے دھو کر کے نکالا ہو. میل کچل ختم، اور ایک دھاگا تک اس کا نہیں جلا. مہمان دیکھ رہے ہیں، حیران ہو گئے، یہ کیا ماجرا ہے انس بھائی، یہ کیا ہو گیا؟ تو فرمانے لگے جیسے تم میرے مہمان بن کر آئے ہو، ایسے ہی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ مہمان بن کر تشریف لائے تھے. میں نے یہی دسترخوان لگایا، اللہ کے نبی نے کھانا کھایا، آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ اسی دسترخوان سے پوچھے تھے، اور میں نے آزمانے کے لیے کہ اللہ کے نبی کے مبارک ہاتھ جس چیز کو لگے ہوں اس پر کیا دنیا کی آگ اثر کرتی ہے، میں نے یہ دسترخوان آگ میں ڈالا، آگ نے صاف کر کے مجھے دے دیا مگر اس کو جلایا نہیں ہے. تب سے لے کر اب تک جب بھی یہ دسترخوان میلا ہو جاتا ہے مجھے دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی، آگ میں ڈلوا دیتا ہوں، آگ مجھے صاف کر کے دے دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ جس دسترخوان کو لگے دنیا کی آگ اس دسترخوان کو جلاتی. ارے جس انسان پر میرے نبی کی سنت کا رنگ چڑھ جائے گا جہنم کی آگ جلائے گی. بولو بھائی، اللہ کرے یہ بات ہمارے دلوں میں اتر جائے. کون کون ہیں وہ ساتھی جو اس سنت کے معاملے میں آج تک غفلت ہو گئی، آج ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ ہم داڑھی نہیں کٹائیں گے؟ کون ساتھی ہے؟ میں یقین سے کہتا ہوں کوئی ساتھی سچے دل سے توبہ کرے، اللہ ان کی برکت سے سارے مجمع کی مغفرت فرمائیں گے انشاءاللہ. کون ساتھی ہے ماشاءاللہ مجمع میں؟ نہیں، جن کی داڑھی نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عمران بھائی کھڑے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جنتی دولہا بنائے، آمین. ماشاءاللہ. اور کون ہے جی؟ ماشاءاللہ. اور کون ہے جی؟ ماشاءاللہ. دیکھیں بات تو بن گئی ہے بھائی، سب کی بات تو سب کی بن گئی ہے انشاءاللہ اللہ کے ہاں. بس پیارے نبی سے سچی محبت کا ایک بار عشق و محبت کا اظہار کر دیں. ہاں 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 سبحان اللہ. اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا رنگ چڑھے گا انشاءاللہ جہنم کی آگ اثر انداز نہیں ہو سکے گی. کون ہے جی اور ساتھی؟ ماشاءاللہ. کھڑے ہو جائیں جی، کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ماشاءاللہ. اللہ اس بچے کو بھی ساری زندگی سنت کا تابع دار بنائے ہمارے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. چلیں جی. تو عرض یہ کر رہے تھے میرے بھائی، بات ختم کرتے ہیں کہ سنت جو ہے نا اس سے اللہ رب العزت انسان کے اعمال میں جان ڈالتے ہیں، اور بدعت وہ گناہ ہے جو ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اس لیے آج سے انشاءاللہ تہیہ کرنا ہے، کسی رسم و بدعت کے قریب نہیں جائیں گے انشاءاللہ، اپنے اعمال بچانے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ تبارک و تعالی احیاء سنت کی توفیق نصیب فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ